قائم اللیل کیسے بن گئے؟ وہ ہمیشہ کیوں بھوکے رہے؟ وہ راتوں رات کیوں جاگتے رہے؟ ویسا ہی دوسرے کیوں نہ ایسا عمل کیا؟ نہ ان کے زمانے میں کیے، نہ آج تک کوئی کر سکا۔ تو معلوم ہوا اصلی وجہ جو ہے وہ قلب ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، جب وہ صالح ہوتا ہے تو پورا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پہلے اس کو سنبھالا، اس دل کو بزرگوں نے سنبھالا ہے جہاں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور یہ کیفیت حضور کی بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاضت و مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا، اس لیے کہ ان کی خود زندگی مجاہدہ تھی، مگر وہ خاص مجاہدہ جس سے روحانی بلندی اور قلب کا آئینہ بنانا تصفیہ قلب تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو 3 مرتبہ ان کے دل کو نکال کر دھویا گیا، جس کا ذکر ہوا الم نشرح لک صدرک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کہ تمہارے پہلے پیغمبر نے دعا کی، موسیٰ نے رب اشرح لی صدری، الہی میرا شرح صدر کر، کہا نہیں ہوگا، یہ دولت تو ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھی۔ حضور کا 3 مرتبہ شق صدر ہوا، دائی حلیمہ کے گھر میں، وحی کی ابتدا میں، معراج میں ان کے دل کو نکالا گیا کہ سینے پہ پیٹ پر 3 لکیریاں تھیں موجود، کہ آپ کا پیٹ کھولا گیا، سینہ کھول کر دل نکالا، اور دل نکال کر اس کو نور سے دھویا اور نور ڈالا میکائیل اور جبرائیل نے۔ تو وہاں ریاضت کی ضرورت ہی نہ تھی، اللہ پاک نے خود ان کے طبیب تھے اور استاد تھے اور مرشد تھے، اللہ ہی سب کچھ تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ذکر، شغل، ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہ پڑی، کہ حضور کی ایک نگاہ کافی تھی، ایک نظر میں سب خالق جتنی قلب کی ہے حضور نکال کے پھینک دیتے تھے۔ تو صحابہ کو بھی ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہیں، صحابہ کو نہ پڑی، تابعین سے ضرورت پڑی۔ اس ضرورت کو اولیاء اللہ نے محسوس کیا، اس طرح محسوس کیا، یہ بات اس طرح صحابہ کے ذہن میں آ گئی کہ آخر کربلا میں حسین کو شہید کرنے والے صحابہ ہی کے بچے تھے۔ عمر ابن سعد بن وقاص اتنے بڑے صحابی کا پوترا تھا، تابعی تھا۔ یہ سخاوت کیسے آ گئی؟ تو معلوم ہوا ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، روح گندی ہو گئی، اب ان کو برائی نظر نہیں آتی، تا وقت ہے کہ ان کا قلب صاف نہ ہو۔ حسین کی شہادت ہی نے خانقاہی زندگی کی بنیاد ڈالی، اور لوگ اہل اللہ باخدا لوگ بادشاہوں کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے، جنگلوں میں نکل گئے حسین کی شہادت کے بعد، کہا کہ ہم کو دنیا چاہیے نہ دنیا دار چاہیے، ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ اور جہاں یہ باخدا بیٹھ گئے، مجمع جمع ہو گیا، خانقاہیں بن گئی۔ خانقاہ کی دراصل بنیاد کربلا ہوئی، اور پھر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو پھر کیا ہوا؟ ریاضت مجاہدہ شروع ہوا۔ جب تک ریاضت و مجاہدہ نہ ہو، قلب صاف نہیں ہوتا، نفس مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں لذت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں کو للچاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے کتے بنے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ قلب کی گندگی ہے، کہ حضور نے کہا بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے، اور جب درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگ ذکر اللہ کی طرف، کسی طبیب روحانی کی طرف رجوع ہو کر اپنے بیمار قلب کا علاج نہ کریں، تزکیہ نفس کی طرف رجوع نہ ہو، اس وقت تک اسی چکر میں رہو گے۔ اور اگر وہ ہو گیا تو جس طرح اللہ کی عبادتیں اولیاء اللہ کے لیے آسان تھی، ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے۔ انہوں جس طرح قائم اللیل تھے، ہم بھی ہو جائیں گے، انہوں جس طرح دائم الصوم تھے، ہم بھی ہو جائیں گے، بلا تکلف ہو جائیں گے۔ جو رکاوٹ تھی ہٹ گئی،
جب تک یہ رکاوٹ رہی ہے کہ ذرہ برابر روحانی ترقی نہیں ہوتی